بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کاروبار کی ترقی کے لیے خاص وظیفہ، اللہ تعالیٰ کا ایک نام، اس کو پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں دگنی رات چگنی ترقیاں ہوتی رہیں گی۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کا کاروبار جو ہے وہ دن بدن زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے، یا کاروبار جو ہے وہ پہلے اچھا تھا اب وہ نہیں چل رہا، یا اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو اس پر گاہک نہیں آتے، گاہک آتے ہیں تو سامان نہیں لیتے، یا گاہکوں کو آپ کی دکان کھلی نظر نہیں آتی، یا گاہک جو آپ کا پکا گاہک ہے وہ بھی آتا ہے تو وہ سامان جو ہے وہ کسی اور سے خرید لیتا ہے، آپ سے نہیں خریدتا۔ بعض اوقات جو ہے وہ آپ سامان مارکیٹ سے اچھا سیل کرتے ہیں، کم قیمت پر سیل کرتے ہیں، معیاری اور کوالٹی والا سامان سیل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کی نسبت جو ہے وہ ہلکی کوالٹی خرید لیتا ہے اور آپ سے مہنگی خرید لیتا ہے، لیکن اچھی کوالٹی اور سستی کوالٹی آپ سے نہیں خریدتا ہے۔ کاروبار کے اندر بعض دفعہ اس طرح کی بندشیں اور رکاوٹیں آتی ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ ٹھیک چلتا ہے، کچھ عرصہ پھر بند ہو جاتا ہے، کبھی چل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے، یہ آن آف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کن کن وجوہات کی بنیاد پر آپ کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سر فہرست جو ہے وہ ہے نظر بد۔ نظر بد جو ہے وہ آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حاسد جو ہے وہ حسد اس طرح کا کرتا ہے کہ آپ کا کاروبار چلتے چلتے آسمانوں پہ سے زمین پر گر جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو دینے والے ہوتے ہیں، اب آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ پہلے مارکیٹ میں آپ ایڈوانس دے کے سامان منگواتے تھے، اب آپ کو کریڈٹ پہ سامان کوئی نہیں دیتا۔ تو اس طرح کی اگر مسائل آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کاروباری پرسن ہیں تو سب سے پہلے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نظر بد اتارنی ہے اور حاسدین کا اہتمام کرنا ہے، ان کے حسد سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری آتی ہے جادو کا مسئلہ۔ جادو جو ہے یقیناً وہ کوئی کروائے گا تو ہوتا ہے، لیکن نظر حسد تو اس کو کچھ کروانے کی ضرورت نہیں، وہ تو بس اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری آپ کو دیکھ کے تو آپ کی تباہی اتر گئی۔ تو دوسرا مسئلہ پھر آتا ہے جادو کا۔ پھر تیسرا مسئلہ آتا ہے جنات کا۔ جادو اور جنات کی جو ہے وہ تو تشخیص ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کاروباری مسائل میں ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں اور کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی بھی مسائل ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں۔ تشخیص میں کہیں جادو جنات کا اگر مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ فوراً اپنے کسی اعتماد والے معالج سے علاج کروائیں۔ اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا، آپ کو تشخیص نہیں کرنی آتی، آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا دیں، آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں، اپنی کاروباری جگہ کی تشخیص کریں، اپنے گھر کی تشخیص کریں، یا اپنے اہل خانہ میں سے کسی کی بھی آپ تشخیص کر سکتے ہیں۔ تشخیص کرنے میں اگر آپ کو جادو یا جنات کے اثرات آ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر اس کا مطلب ہے آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ کو وظائف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جادو جنات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی دوا کام نہیں کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے فوراً اپنے کسی اعتماد والے معالج سے اپنا علاج ضرور کروانا ہے۔ اگر آپ اپنا یا اپنے اہل خانہ کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا، اپنے کسی عزیز و اقارب کا علاج ادارہ روحانیات سے کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر واٹس ایپ پہ میسج کر کے یا فون کر کے بروز اتوار لاہور ڈیفنس میں وقت لے کے تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر خدمات علاج کے حوالے سے کی جائیں گی۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن کر لیں اور ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے کیا کرنا ہے کہ خواتین گھر میں یہ عمل کر سکتی ہیں، گھر میں، اور مرد حضرات کاروباری جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرتے رہیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر تو آپ کو کاروبار اور رزق کے مسائل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صبح فجر سے پہلے اٹھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ صبح فجر سے پہلے نہیں اٹھتے، فجر کی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو کاروبار کی تنگی سے نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ رزق کی جو تقسیم ہے وہ تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اللہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، مطلب ایک چیز بٹ رہی ہے، دیگ بٹ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔
لیکن جب دیر ختم ہو جاتی تو پھر ہم پہنچ جاتے نہیں یار میرے لیے کچھ رکھ ہی دینا تھا، تو اس وقت پھر وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا بھائی اب تو بات ہی ختم ہوگی نا، اب دوبارہ آنا۔ تو اسی لیے اسی طرح جب آپ فجر کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو چاہیے تھا، تو پھر اس کے لیے آپ کو اگلے دن کا انتظار کرنا ہے۔ اس لیے پوری زندگی کا اپنا اہتمام رکھیں کہ آپ نے فجر سے پہلے اٹھ جانا ہے اور فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سونا جو ہے وہ آپ کے رزق کو کھا جاتا ہے۔ خواتین بھی یہی کریں، بچے بھی یہی کریں، مرد حضرات بھی یہی کریں، کم سے کم جو ہے وہ صبح اٹھنے کا اہتمام رکھیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جو مسنون اعمال ہیں ان کو کریں، کاروبار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں، اپنے اعمال پورے کر چکے ہوں، حفاظت کے اعمال کر چکے ہوں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کاروبار کی ترقی کے لیے، 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ کا نام یا مقیت یا مقیت اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور بیچ بیچ میں سے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، دل ہی دل میں دعا کرنی کہ یا اللہ میں آپ کا نام پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے یا اللہ ہی میرا کاروبار میں برکت، خیر، عافیت، سہولت، زیادہ رزق، زیادہ پیسے عطا فرما دے۔ بس اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اعمال جو ہیں، جب سے وظائف جو ہیں وہ زیادہ پڑھے جائیں تو پھر ان کی بعض دفعہ رجت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی رجت سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے میں 1 مرتبہ کچھ میٹھا لینا ہے، حسب توفیق گھر میں بنا لیں یا مارکیٹ سے لے لیں، اس کے اوپر آپ نے 100 مرتبہ یا مقیت پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اس کے بعد فاتحہ خوانی کر کے آپ نے پورے تمام امت مسلمہ کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام بزرگان دین کو، سب کو آپ نے جنوں اور انسانوں میں سے سب کو اس کا ثواب ہدیہ کر کے وہ آپ نے تقسیم کر دینی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو میٹھا تقسیم کھلانے پلانے سے برکت ہوتی ہے، دوسرا ایصال ثواب کی برکت، تیسرا آپ کو عمل کی انشاءاللہ تعالی رجت نہیں ہوگی۔ تو اس عمل کو جو ہے آپ نے خواتین گھر میں کریں، مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے آفس میں، کاروباری جگہ پر، بازار میں، گھر میں چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، وقتاً فوقتاً اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کا کاروبار جو ہے وہ کھل جائے گا۔ لیکن کاروبار کے اعمال، رزق کے اعمال آپ کو مستقل کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا بھی روحانی خدمت میں حصہ شامل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔